اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو الف نظم حمد، شاعر خواجہ الطاف سنہالی، صفحہ نمبر 99۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ بیٹا اب ہم ان اشعار کی تشریح، مفہوم اور معنی دیکھیں گے۔ پہلا شعر، قبضہ اختیار، سوا علاوہ، بندہ نافرمان بندہ، حمد سرا اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ مفہوم، دلوں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیا حکمرانی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک نافرمان بندہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تشریح طلب شعر میں مولانا الطاف سنہالی نے اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی عظمت و قدرت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھ میں کوئی خوبی نہیں، پھر بھی اس ذات کریم نے مجھے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور اپنے انسان سے بے حد پیار کرتا ہے۔ دراصل شعر میں شاعر نے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ گناہوں کے اعتراف پر رب العالمین کو ترس آ جاتا ہے، اور اللہ کے حضور اس طرح کی عاجزی اور گناہوں کا اعتراف خود عبادت ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ وہ ایک محتاج فقیر کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو اگرچہ مقدم پہلا، حق بدلہ واجب۔ مفہوم، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلا فرض ہے، مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے، کیونکہ اسے شعور جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ پھر اسی انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، آخر میں ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جو زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن انسان اپنی تخلیق کے اصلی مقصد کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق انسان پر لازم ہیں، ان میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سب سے مقدم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑا اظہار تشکر یہ ہے کہ انسان اس ذات باری تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے ساری دنیا کو تخلیق کیا، اور جو ذات پاک ایسی محسن ہو، اس کے احکامات کی حکم عدولی احسان فرموشی ہے۔ اس لیے صرف اسی ذات سے محبت کرنی چاہیے جسے کبھی فنا نہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان تو پیش کر سکتے ہیں، جان کا نذرانہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا شعر دیکھیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم جاننے والا، نامحرم ناواقف، یہاں بھید راز۔ مفہوم، اللہ کو جاننے والا ایسا ہے جیسا کہ نہ جاننے والا جسے جاننے کا دعویٰ ہے وہ کتنا جان سکتا ہے۔ تشریح، اگرچہ انسان کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت اور اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ اس کی قدرت کے شاہکار نمونے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی اندھیروں میں ہے۔ لیل و نہار کی گردش انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود بصیرت کی آنکھ عطا نہ فرمائے۔ انسان کو دل کا نور تبھی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دے۔
جب انسان اللہ کی مسلسل عبادت و ریاضت کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس پر اللہ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں۔ پھر بھی حالی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اس کی شان کبریائی اور عظمت بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اسی لیے حالی کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی ذات کے بارے میں بتا نہ سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہوتا ہے، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بیٹا ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دینا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں مقررہ اوقات پر پڑھا کریں، اپنا کام کیا کریں، والدین سے ادب سے پیش آیا کریں، دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔